سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں اور بہنیں، بھائی اور دوست اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پہ رکھی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں. اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو، اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو. چوتھی ذمہ داری نہیں ہے. بس یہ 3 میں ساری چیزیں آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. دین سیکھے گا تو دنیا اعتبار سے کاروبار کرے گا، دین سیکھے گا تو بیوی بچوں کا خیال رکھے گا، دین سیکھے گا نہیں تو کیا خیال رکھے گا بیوی بچوں کا. اور دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اسے دین کہتے ہیں. اور دین پر چلنا سب پر ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نہیں چل سکتا دین پر. نہ، کوئی کاروباری آدمی اگر یہ کہے کہ میں دین پر نہیں چل سکتا تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے حشر کے میدان میں کہ دیکھ، مال تو ان کے پاس تجھ سے زیادہ تھا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں بہت مشغول تھا، بیمار تھا، میں دین پر نہیں چل سکا تو اللہ علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے، دیکھیں بیمار تھے دین پر چلے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، چونکہ آج سفر کا دن بھی ہے، اس لیے مختصر بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے دین پر چلنے کی ہم کوشش کریں. اور اگر دین پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی تو چپکے اللہ سے توفیق مانگو. اے اللہ مجھے جماعت کے ساتھ مثال کے طریقے پر مرد تو یہ دعا مانگے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تہجد پڑھنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ، یہ قرآن میں دعا ہی ہے. شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے.
عمر ابن عبدالعزیز جب اپنے یہ عمال تھے گورنر وغیرہ ان کو خط لکھتے تھے تو آخر میں جملہ ضرور لکھتے تھے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ جملہ ضرور لکھتے تھے۔ اس لیے توفیق مانگو اللہ سے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگو۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ سورج اعلان کرتا ہے کہ دیکھو آج میں ڈوبا ہوں، ایک دن تم بھی ڈوبو گے۔ انسان ہی مرے گا، انسان کو ڈوبنے کے انسان مر جائے، تو جتنی بھی لمبی عمر لے کر آدمی آیا ہو لیکن مرنا تو ہے، وہ تو یقینی ہے۔ اور مرنے کے بعد دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی، یہ بھی یقینی ہے۔ نہ کپڑے کام آتے ہیں، نہ زیورات کام آتے ہیں، نہ مال کام آتا ہے۔ مرنے کے بعد باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہے؟ یوں کہا کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، تمجید پڑھتے ہیں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ قرآن کے اندر اسے کہا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزہ الی آخر الآیہ، کہ مال، بیٹے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہے؟ جو نماز پڑھی ہے باقی رہنے والی نیکی ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے جو میں پڑھا رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ جو میں نے پڑھا ہے یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہاں گناہ کیا یہ نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، اتنا پڑھتے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میری بندی مسلمان ہو گئی۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ آدمی تھوڑا سوچے کہ سعادت مندی کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ ایمان، یہ قرآن۔ ہم جو ہے غریب نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے، ایک ایک حرف ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک نصیحت آج کا سبق میرا یہی ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اللہ سے توفیق مانگو دین پر چلنے کی۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ نا امید مت ہونا میں نے بہت گناہ کر لیے، اب میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، کہ میں نے بہت سنیما دیکھ لیے، میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب شریعت میں بہت بتائے گئے ہیں۔ ایک صحابی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میرے جیب میں شرک کے علاوہ سارے گناہ موجود ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میری جھولی میں نہ ہو، سب بھری ہوئی جھولی گناہوں سے، صرف شرک نہیں ہے، باقی سب گناہ ہیں۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آؤ میرے آپ قریب آؤ، قریب بٹھایا اور قریب بٹھا کر آپ نے کہا کہ اتنا پڑھ لو، ایک دعا پڑھائی میں آپ کو ہی پڑھاتا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی
من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. دیکھو یہ 3 مرتبہ میں نے آپ کو پڑھایا، اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی 3 مرتبہ پڑھائی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ حدیث میں جس نے بھی یہ 3 مرتبہ پڑھا جو میں نے ابھی پڑھایا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. لوگ کتنی آسان ہے ہماری شریعت. نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. گناہ اللہ نے جس سے بھی پڑھا ابھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب کے گناہ معاف ہو گئے. قسم کیوں کھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کی بات تو شک والی نہیں ہو سکتی. یہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے، اس قسم کے اسباب بہت بتائے. قرآن پڑھو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، خیر خیرات کرو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، جو بھی کام کرو دین کا. ان الحسنات یذهبن السیئات، قرآن شریف میں ہے کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. گناہوں کے معاف کرانے کے اسباب بتائے ہماری شریعت میں، اور نیکیاں بڑھانے کے بھی اسباب بتائے. آپ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا آسان. میں نے اس میں 3 in 1 سبق ہے. اس میں ایک چیز میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو میرے گناہ معاف ہو گئے، ایک دوسرا دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور تیسرا کہ ماں باپ کے لیے وہی دعا کرے گا جو دیندار ہوگا. بے دین کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق نہیں دے گا. تو ماں باپ کے لیے دعا بھی آ گئی اس میں. لو یہ 3 in 1 سبق ہے. جس نے بھی پڑھا، میری بہنوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے، جس نے بھی پڑھا اس کے گناہ تمام ہو گئے الحمدللہ. دوسرا کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں آ گئی. جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں دنیا میں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی. تیسرا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو گئی. ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ مر چکے ہوں ان کے لیے دعا ہو گئی. تو ہم اللہ کے یہاں نیک بھی لکھے گئے. شریعت کتنی آسان ہے بتاؤ. لیکن یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. کپڑوں کا بھاؤ یاد رہتا ہے، زیور کا بھاؤ یاد رہتا ہے، فلیٹ کا ریٹ یاد رہتا ہے، شادی کی تاریخ یاد رہتی ہے، ولیمے کی تاریخ یاد رہتی ہے، نماز کا ٹائم بھول جاتی ہے کہ صبح شادی کتنے بجے، فجر کتنے بجے ہوتی ہے یہ آدمی بھول جاتا ہے. جمعہ کی نماز کتنے بجے وہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ تاریخ نہیں بھولتا ہے. کسی کا پیمنٹ لینا ہو تو تاریخ بہت یاد رہتی ہے. فلاں تاریخ 2 دن سے یاد دلائے گا بھائی 15 تاریخ میں وعدہ ہو تو یاد چلے بھائی. 13 تاریخ کو فون کرنا شروع کرے گا کہ 15 تاریخ میں وعدہ ہو تو یاد چلے بھائی. اور کچھ کام نہیں ہوگا تو بھی سلام کرے گا. اگر اس کا یعنی پیسہ تو لینا ہے 15 تاریخ کو، لیکن 10 تاریخ سے دعا سلام کرنا شروع کرے گا اس کو. کیوں کہ اس کی عظمت ہے اس کے دل میں. نیکیوں کی عظمت نہیں ہے، اس کی وجہ پڑھانا پڑتا ہے. اگر آدمی کے دل میں، مردوں کے عورتوں کے دل میں نیکی کی عظمت ہو تو خود الگ سے پڑھ کر تنہائی میں اپنا حساب کتاب کر لیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں آ گئیں. سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. بتاؤ 100 مرتبہ پڑھو تو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں. لو صاحب، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. کتنا آسان ہے. لیکن ایک بات بتاؤں،
نیکیاں کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. گناہ بھی چھوڑو. ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا, گناہ کرتا رہتا ہے. پلس مائنس کے حساب کتاب خود سمجھ لو آپ. آوک جاوک بننے رہے جو ہے نا, بھی آتلا پیسہ آ گیا آتلا پیسہ گیا, وہ حساب کتاب آدمی کو. تو آج کل ہم جو ہے نیکی میں آوک کا حساب تو کر لیتے ہیں, ہاں اتنے کی نیکی آتی, لیکن جاتی کتنی ہے روزانہ, ایک ایک سیکنڈ میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں ہم. وہ نیکی گئی, جھوٹ بولا وہ نیکی گئی, نماز چھوڑی وہ نیکیاں جو حاصل کی تھی وہ گئی, گناہ آ گیا. اس لیے میری ایک نصیحت یاد رکھنا, سب سے بڑی نیکی سب سے بڑی نیکی گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچیے پھر نیکی کیجیے, دیکھیے اس نیکی کے اندر کتنی لذت آتی ہے. گناہوں سے بچیے پھر آپ نماز پڑھیے, پھر دیکھیے کہ آپ کی نماز کے اندر کتنا نور محسوس ہوتا ہے. گناہوں سے بچیے پھر آپ قرآن پڑھیے, دیکھیے قرآن کا نور کیسا داخل ہوتا ہے پیٹ کے آپ کے سینے میں. گناہوں سے بچیے اور پھر آپ روزہ رکھیے. گناہوں سے بچیے پھر جب آپ قرآن پڑھیے. گناہوں سے بچیے پھر آپ حج کیجیے. اس لیے یہ دونوں پوائنٹ, نیکی کرنا آسان ہے, گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کی بھی نیت کرو. غیبت کی عادت ہے تو روزہ میں لکھو آج میں نے کتنی مرتبہ کس کی غیبت کی ہے, اور میں نے فلانے کی غیبت کی, فلانے کی غیبت کی, جا کر معافی مانگنی ہے. اب شرم آئے گی, چلو اللہ کر کے ایک مرتبہ تو حساب کتاب کلیئر کر دیا, دوسری مرتبہ پھر کیا تو وہ کہے گا بار بار تو غیبت کیوں کرتی ہے میری. اس لیے میری بہنوں بیٹیوں, گناہ چھوڑنے کا نیت کرو. جھوٹ بولنے کی عادت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے جھوٹے کو اللہ نے بددعا دی ہے. ملعون ہے جھوٹا آدمی, ملعون ہے جھوٹی عورت, اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولتا ہے, رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے. وہ نیکی کیا لائے گا بیچارہ, وہ رحمت کا فرشتہ نیکی کیوں لائے گا تمہارے پاس جب دور چلا گیا. وہ آپ کے جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے دور چلا گیا. جھوٹ کا گناہ اللہ نے قرآن میں جھوٹ اور شرک کو ملا کر کہا ہے. قرآن کے اندر فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, بتوں کی پوجا پاٹ مت کرو اور جھوٹ مت بولو. اور آج ہماری ماؤں بہنوں میں بھائیوں میں جھوٹ عام. ارے بھائی تو جھوٹ ہے, ارے بھائی چلتا ہے, چلانا پڑتا ہے. ایسے کیوں چلانا پڑتا ہے بھائی, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. غیبت عام, بدگمانی عام. کوئی کسی سے اگر مناسبت نہیں ہے, وہ خالی چہرے کی طرف دیکھے گا نا تو بھی کہے گا مجھ پر جادو کر دیا اس نے. خالی دیکھا ہے بیچارہ, وہ خالی دیکھے گا بھی, یہ کہا کہ تو دیکھا کیوں, جب سے تو نے دیکھا ہے تب سے مجھے تیری نظر لگ گئی. لو, بدگمانی ہے. بدگمانی عام عورتوں کے اندر, جھوٹ عام, غیبت عام. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. کوئی وعدہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ مدد کا قرآن میں نہیں ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ مؤمنین کے ساتھ ہے. ایمان الگ چیز ہے, اسلام الگ چیز ہے. اسلام مسلمان کسے کہیں گے جو نماز پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, ساتھ ساتھ جو گناہ بھی کرتا ہے, وہ یہ مسلمان ہوا کہ نماز بھی پڑھتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے. یہ مسلمان ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے. مسلمان ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے, سودی کاروبار بھی کرتا ہے. یہ مسلمان. ایسے مسلمان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ قرآن میں ایک آیت میں بھی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, تقوی کے ساتھ کہ متقی آدمی گناہ سے بچے گا. زہد کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, صبر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, توکل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, ایمانی صفات کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. ایمانی اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ایمانی اعمال وہ اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. نماز, ایسی نماز کسی زمانے میں ہوتی تھی کہ کہتے تھے کہ میرا یہ تیر لگا ہے, میں جب نماز پڑھنا شروع کروں اس وقت میں تیر نکال لینا. کیوں, میں نماز میں ایسا مگن ہو جاتا ہوں, اللہ میرے سامنے ہوتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا.
تم تیر نکالو گے مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور آج ہماری نماز کیسی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے بچہ رو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، گھنٹی بج رہی ہے، ہاں فوراً پتہ ہے گھنٹی بج رہی ہے. نماز پڑھ رہا ہے، سیٹی آ گئی، اس کی کھانے کی سیٹی بج گئی، فوراً دھڑ دھڑ شروع ہو جاتا ہے، ارے کھانا جو ہے یہ جل جائے گا، یہ ہوگا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، دھیان سے سنو میری ماؤں بہنوں، سورت کی بہنوں، سورت کی بیٹیوں. علامہ اقبال کا یہ شعر دھیان سے سنو. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. ہم جھکتے نماز میں اللہ کے ساتھ میں، اور دھیان ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ یہ مومن کی نماز نہیں ہے، یہ مسلمان کی نماز ہے. ایسے نماز کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہوتا. ہاں روزہ رکھتے ہیں، مومن والا روزہ نہیں رکھتے، مسلمان والا روزہ رکھتے ہیں. حج کرتے ہیں، مومن والا روزہ حج نہیں کرتے، مسلمان والا حج کرتے ہیں. تو اللہ کی کوئی مدد بھی مسلمان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے دیہاتیوں نے کہا تھا قرآن میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتیوں نے کہا ہم مومن بن گئے. یہ قرآن میں دیہاتیوں نے کہا ہم مومن بن گئے. تو اللہ نے کہا نا 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 نا، یہ مت کہو، یہ کہو ہم مسلمان بن گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ کہو ہم مسلمان بنے. مسلمان کے ساتھ ہماری کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے، مومن کے ساتھ وعدہ ہے. بدر میں جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن تھے. وہ مسلمان کا درجہ نیچا ہوتا ہے، مومن کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. ہاں بہت اونچا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان، حدیث کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. ایمان مانگا گیا، اسلاما کاملا نہیں مانگی دعا حضور نے. ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان مانگتا ہوں. وَيَقِينًا صَادِقًا، سچا یقین مانگتا ہوں. یہ دعا مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں عبداللہ بن مسعود نے بھی دعا مانگی، صحابہ نے دعائیں مانگی. اس کے لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط بناؤ. خلاصہ کلام یہ کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر. مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. سب کچھ اللہ نے ہماری صورت کی عورتوں میں رکھا ہے. یہ خالی صورت کی عورتوں میں ایمان آ جاوے اور پکی مومنہ بن جاوے تو دنیا بھر میں انشاءاللہ اخباروں میں، ریڈیو میں یہ اعلان ہوگا، بہترین قسم کے کمبل چاہیے تو اٹلی چلے جاؤ، بہترین قسم کی گھڑیاں چاہیے تو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، بہترین قسم کی کاریں چاہیے جاپان چلے جاؤ، بہترین قسم کے تھرمس چاہیے تو آپ انگلینڈ آ جاؤ، بہترین قسم کا کمپیوٹر کے پارٹس چاہیے امریکہ چلے جاؤ. اور آپ کو بہترین قسم کی مومنہ عورتیں اگر دیکھنی ہے تو سورت چلے جاؤ، کہ سورت میں ملے گی آپ کو مومنہ عورتیں. پھر یہ عورت کا خالی نکلنا اسلام کی ہدایت کے ذریعہ بنے گا. یاد رکھنا، اسلام کی ہدایت کے ذریعہ بنے گا. یہ مومنہ عورت فرانس کے اندر مومنہ عورتوں کے اوپر پابندی لگی، برقع نہیں پہننا. حکومت نے قانون پاس کیا، برقع نہیں پہننا قانون، کوئی نکل نہیں سکتی، قانونی اعتبار سے نکلے گی اسے جیل ہوگی. اب انہیں برقع کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، تو کیا کیا انہوں نے وہ بیمار لوگ جو ماسک پہنتے ہیں نا، بیمار لوگ جیسے ڈاکٹر لوگ آپریشن کے وقت میں سر پہنتے ہیں، یہ دھول وغیرہ آنے لگے، حج میں بھی دیکھا ہوگا، ایسے ماسک انہوں نے بنا لیے کہ ہماری تو طبیعت خراب ہے ہم تو یہ پہنیں گے. اب اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی حکومت منع ہی نہیں کر سکتی اس کو. پھر حکومت کو پتا چلا کہ یہ تو مومن عورتوں نے کیا ہے. اللہ کا راستہ کھولا کہ نہیں کھولا؟ اب فرانس میں لڑکیاں عورتیں ہماری بہنیں
چلتی ہیں وہ ماشاءاللہ ماسک پہن کے چلتی ہیں، اور کوئی دنیا کی کوئی حکومت فرض کیا حکومت کیا، بیمار آدمی تو اپنے علاج کے لیے پہن سکتا ہے، تو چہرہ بھی ڈھک گیا اس کا، اور جو پردہ بھی ہو گیا، اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، اور کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا لشکر۔ آج ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہے میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہے، اس لیے دینی زندگی گزارو۔ یہ میں نے کچھ وظیفے بتائے آپ کو۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا رہے گا تو 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہے، تو 5 بنگلے فرنش بالکل ڈیکوریٹ کے ساتھ 100% اوکے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ روزانہ 5 بنگلے۔ دنیا میں جب مکان بنانا ہو تو مہینوں لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، یہاں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری فضیلت یہ، حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے تو داخل ہو جا چلی جا اندر۔ یہ حشر کے میدان میں دروازے خود اعلان کریں گے، دروازے آ جا میرے اندر سے، آ جا میرے اندر سے، آ جا میرے اندر سے، آ جا۔ اس لیے یہ میرا آج کا سبق آپ کو دے رہا ہوں۔ روزانہ 1 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اپنا دھندا ہو جائے نیکیوں کا۔ جتنے مسلمان ہوں گے ان کے برابر نیکیاں ملیں گی، صحیح حدیث شریف میں۔ اور روزانہ 1 مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا کرو تاکہ نیکوں میں شامل ہو جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 1 مرتبہ۔ اور روزانہ جو ہے صبح شام کی تسبیحوں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، میری کتاب مومن کا ہتھیار صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام۔ بہت آسان دعائیں میں نے اس میں لکھ دی ہے۔ ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ قرآن کے اندر صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں 6400 کے قریب آیتیں ہیں، 500 آیتیں ایسی ہیں جو کسی عالم کی طرف رجوع آدمی کرے سمجھنے کے لیے، کسی عالمہ کی طرف رجوع کرے۔ باقی جتنی آیتیں ہیں اس میں کسی عالم کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، ترجمہ اس کا بہت آسان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں مولوی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے ترجمہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، لکھا ہوا ہے۔ دوسری بھی آیت ہے، میں نے بہت آسان ترجمہ کر دیا ہے ریاض القرآن میں۔ گجراتی میں بھی اب آ رہا ہے انشاءاللہ، رمضان تک اللہ چاہے گا تو گجراتی اور ہندی میں بھی چھپ جائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا اللہ کا پیغام انسانوں کے نام۔ آج آدمی اخبار بغیر سمجھے نہیں پڑھتا، اخبار سمجھ کے پڑھتا ہے، کسی کا خط آتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن اللہ کا خط بغیر سمجھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنا اللہ کا خط بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ ایک پیج آپ کئی مجمع پڑھتا ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں یا امام کیا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، میں آج کل واٹس ایپ کے سبق کے اوپر یہ سبق بھی دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، مختلف منتخب آیت کی تشریح اور ترجمہ تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں تاکہ شوق اور رغبت پیدا ہو۔ میرے پاس ایک عورت آئی ہے الحمدللہ، اور اس کے شوہر انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میری بیوی پردے میں کھڑی ہے، پوری قرآن میں کون سی بھی آیت آپ پوچھ لو وہ اس کا ترجمہ بتا دے گی آپ کو۔ ایسے بھی عورتیں ہیں اس وقت میں کہ میری بیٹی ہے، آپ پورے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لو وہ ترجمہ آپ کو پھر سے بتا دے گی آپ کو۔ یہ تو محنت کرنے سے آئے گا، بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، بتاؤ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، بتاؤ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اللہ دھیان سے سنتا ہے ہمارا قرآن، صحیح حدیث میں۔ یہ نیت سے قرآن پڑھو کہ اللہ سن رہا ہے،
قرآن پڑھتے ہیں فرشتے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کو، تو فرشتے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں. کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے اسی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا. اور اب تو ترجمے بھی آسان ہو گئے. میں نے ترجمہ کیا ہے الحمدللہ، چھپ بھی گیا ہے، اور میں نے اس میں مقدمے میں یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ اب بھی قرآن اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان ترجمہ کر کے ہمیں نہیں دیا تھا. اور اب گجراتی میں آئے گا تو گجراتی میں بھی لکھ دوں گا، اگر قیمت کیا نا کسی نے گجراتی میں کر کے نہیں دیا تھا. اللہ کا خط ہے، دھیان سے پڑھو، ایک ایک صفحہ، دو دو آیتیں، سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لو کہ ذرا اس کا کیا مطلب ہے. اور تھوڑا تھوڑا اچھے تفسیریں بھی آ گئی ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیریں بھی لکھی ہیں. تھوڑا تھوڑا دیکھو تو قرآن سے تعلق پیدا ہوگا. وہ قوم کبھی بھی ترقی پر نہیں آ سکتی جو قرآن کو پیچھے رکھے، وہی قوم ترقی پر آئے گی جو قرآن کو آگے رکھے گی. وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، ان کا ضمیر مر جاتا ہے جو قرآن کو پیچھے رکھتا ہے. آج ہمارا ضمیر کیا ہے تم جانتے ہو. علامہ اقبال کہتے تھے کہ آج کے مسلمان کی پہچان مکاری، عیاری، غداری، یہ ہے آج کے مسلمان کی پہچان. یہ اقبال کے شعر ہے. مکاری، عیاری، غداری، یہ ہے آج کے مسلمان کی پہچان. ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا مجھے قرآن کا مسلمان، کہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا مجھے قرآن کا مسلمان. اللہ کا پیغام آسمانوں سے آیا ہے. اچھا میرے آپ کے لیے خالی پیغام نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس، ساری دنیا کے انسان، مسلمان، مرد، عورتیں، سب کے لیے پیغام ہے اللہ کا. جناتوں کے لیے پیغام ہے اللہ کا. اس لیے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. یہ مختصر باتیں میں نے بتا دی آپ کو. اب چونکہ ہمارا سفر بھی ہے، ہمیں اثر بھی پڑھنی ہے، اسٹیشن بھی پہنچنا ہے، اس لیے لمبی بات عرض نہیں کر سکتا. بس میں نے آج کا سبق بتا دیا. ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ اللہ آپ سے محبت کرے گا. صحیح حدیث شریف میں آپ معرفت ربانی آئے گی آپ کے دل کے اندر. فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فجر سے لے کر ظہر تک پورا کر لو بھائی. ظہر بعد نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، عصر تک پورا کر لو. عصر بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب تک پورا کر لو، لیکن پڑھو. اور حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا جو بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا ہر فرض نماز کے بعد، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو ان سے دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو، نیت کر کے اٹھو کہ اب قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے. یہ نیت کر کے اٹھو کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بھی قرآن سے ہو، ہمارے بیوی بچوں کا بھی ہو، ہماری بچیوں کا بھی ہو، اگر سب کا ہو. میں کسی جگہ بھی نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں. کل بھی جب میں نے نکاح پڑھا ہے الیاس بھائی کا، ان کے بیٹے کا، میں نے قرآن پیش کیا. لو بھائی یہ میری طرف سے قرآن ہدیہ ہے، میرا ترجمہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. اور یہ ترجمہ جو ابھی نیا آیا ہے، جو ابھی بالکل کچھ دنوں پہلے ہی چھپا ہے، اس کی ہر صورت سے پہلے الگ الگ رسم الخط کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے داخل کر دیے ہیں. سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا بسم اللہ وہ سورہ بقرہ میں نہیں ملے گا، سورہ بقرہ میں الگ قسم کا ملے گا، سورہ آل عمران میں الگ قسم کا، سورہ نساء میں الگ قسم کا، سورہ مائدہ میں الگ قسم کا. یہ سارے کے سارے 113 الگ 114 صورتیں ہیں، لیکن سورہ برات میں بسم اللہ ہے نہیں، تو 113 الگ میں نے بسم اللہ داخل کر دیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ خالی ہمارے علماء نے بسم اللہ پر کتنی محنت کی ہے. اور پھر یہ بسم اللہ میں نے الگ الگ کیوں لکھے ہیں، اس میں مستقل ایک راز ہے. یہ ایک قسم کا تعویذ بھی ہے کہ ہارٹ کے لیے سورہ آل عمران کا بسم اللہ ہے، ڈائبٹیز کے لیے سورہ انعام کا بسم اللہ ہے،
اور سر میں درد ہو تو سورہ کافرون کا بسم اللہ ہے. یہ میں نے وضاحت ابھی میرے مقدمے میں نہیں لکھی، ابھی تو خالی الگ الگ بسم اللہ ڈال دی ہے میں نے. لیکن 1 سال 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ جب ساری دنیا میں بسم اللہ پھیل جائیں گے، پھر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا رسالہ چھاپ دیں گے اور کہہ دیں گے جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ ہے، جو لکھی ہوئی ترتیب ہے وہ اس کے لیے ہے، سورہ بقرہ کا اس کے لیے ہے، سورہ آل عمران کا اس کے لیے، سورہ نساء کا اس کے لیے. بس چلتے جاؤ اور اپنا علاج خود کرتے جاؤ. کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. قرآن کو اپنا لوگے تو یہ اسی میں دیکھو، قرآن بہت پڑھو، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. اور دعا مانگنے کا وقت نہ ملے کوئی حرج نہیں. قرآن پڑھنے والے کو اللہ دعا مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے. قرآن پڑھنے والے کو اللہ دعا مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے. تو یہ الگ الگ قسم کے بسم اللہ آ گئے ہیں جو ابھی چھپے، کچھ نسخے لائیں، ایک لفظ کو دیا، ایک مسجد میں رکھا، ایسا کیا، تھوڑے نسخے لائیں، وہ ملتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، جس میں الگ الگ ڈیزائن کے رسم الخط کے بسم اللہ داخل کیے ہیں. خاص وجہ تو داخل کیے ہیں یہ. ایک تو علماء نے کتنی محنت کی ہے، یہ دیکھو اس کے اندر کہ کتنی جان لگی ہوگی ان کی. آج آپ کا کاروبار کرتے ہو یا کپڑا بناتے ہو اور اگر بچہ اس کپڑے کو پھاڑ دے، ارے پہلے خبر نہیں تھی کتنی محنت تھی بڑھائی سے انہیں. آپ نے ایک ڈش بنائی، بچے نے خدا نہ کہتا توڑ دی یا کچھ گر گیا بچے کا ہاتھ، ارے خبر نہیں تھی ہماری محنت ضائع کری نہ کی تو نے. تو یہ محنت علماء نے کی ہے، محنت کو بھی ضائع مت کرو. ہمارے اسلاف نے یہ محنت کی ہے قرآن پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے قرآن سے جوڑ دے. آمین کہو بھائی. تو دعا کر لو. اللہ، آپ لوگ نماز وغیرہ کی تیاری کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا حنان يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے ہوں یا دعاؤں کے لیے کہلوایا ہو، اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما.
اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے صورت میں اور کسی گھر میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے۔ مرنے سے پہلے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سورت شہر میں آئے، جو بھی خیر وجود میں آئی ہو، اے اللہ اس کی تو آبیاری فرما، اس کی حفاظت فرما، اس میں خیر اور برکت کا معاملہ فرما، یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ماؤں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مقروض ہوں، عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں، عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں، ہم بہت جھوٹ بولے ہیں، ہم نے بہت غیبتیں کی ہیں، ہماری آنکھیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری زبانیں گناہوں سے لبریز ہیں، ہمارے دل میلے ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مگر تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو تواب ہے۔ اے اللہ، اس مبارک مجلس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے اور عباد صالحین میں شامل فرما دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجیو۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی بہنیں بیٹھی ہیں، ہم تیرے نبی کے بھائی ہیں اور اس امت کی عورتیں تیرے نبی کی بہنیں ہیں۔ اے اللہ، تیرے نبی کی بہنوں اور بھائیوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ تیرے نبی نے صحابہ سے کہا تھا، میرے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ صحابہ نے کہا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اب میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بہت دور ہیں، کئی سالوں کے بعد آئیں گے، ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کی بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ تیرے نبی کے بھائی بیٹھے ہیں، ہماری جھولیوں کو تو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور اے اللہ، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم اگر کھانا نہیں کھاتے تھے تو ماں باپ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم اگر بیمار ہوتے تھے تو ماں باپ بھی جو ہے وہ 2 گھنٹے میں آ کر چیک کرتے تھے، بخار اترا کہ نہیں اترا۔ ہاں، ماں کہتی تھوڑا اترا ہے، باپ کہتا کہ نہیں پورا اتر گیا ہے، اور صبح ہوتی ہی ماں باپ جو ہے وہ فکر کرتے تھے۔ اب وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی عمر برکت کا معاملہ فرما۔ تیری اطاعت کے ساتھ ان کی عمر لمبی ہو رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اس مجمع میں بہت بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں، عافیت سے ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہمیں نصیب فرما، آپ کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے تو ہمیں بچا لے، غیبت سے بچا لے، بہتان سے بچا لے، دھوکہ دینے سے بچا لے، ہیرا پھیری سے بچا لے، ہیرا پھیری والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اب تو ہمیں راہ راست پر ڈال دے۔ سب سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کا دن اور عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن تو یہ اعلان کر دے کہ میں راضی ہو گیا۔ اے اللہ یہ ابھی دعا ختم ہو جائے گی، یہ مجمع اپنے گھروں پر جائے گا، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا کر یہاں سے واپس لوٹا کہ جیسے آج ہی ہم ہماری ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار والا پیدا نہ ہو، کوئی حرام کمائی والا پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی چور پیدا نہ ہو، کوئی جھوٹا پیدا نہ ہو، کوئی غیبت کرنے والا پیدا نہ ہو۔ تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، اور جب بھی ہمارا دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آنے کا وقت آئے تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، تو اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے ہماری جھولیوں میں امن و امان ڈال دے، اور ہماری جھولیوں میں تیری ہدایت ڈال دے، اور حلال مال و منال کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔